یہ بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کاہلی ہے. اس کا پہلا پیراگراف جو ہے اس کی آپ نے آج نثر باری کی تشریح کرنی ہے. اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوہ یعنی دل کی قوت جو ہے، طاقت کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. یہ بیٹا پہلا پیراگراف ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح آپ نے پہلے سبق کی تشریح کی تھی کہ ہم سب سے پہلے جو ہے تشریح کے پیراگراف کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ صرف ایک سے دو لفظ یا تین زیادہ سے زیادہ آپ نے لکھنے ہیں. تشریحات کی ہیڈنگ دینے کے بعد نثر پارے کی تشریح سب سے پہلے اوپر آئے گا. اس کے بعد آپ نے تین لفظ لکھنے کے بعد کہ یہ ایک ایسا لفظ یہاں پر لکھ کر پھر ڈاٹ لگائیں گے. اس کے بعد جو ہے آخری تین لفظ یعنی بڑی کاہلی ہے. اس طرح سے ہم نے اس پیراگراف کو واضح کر دینا ہے کہ ہم اس پیراگراف کی جو ہے تشریح کرنے لگے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے طریقہ کار ہے حوالہ متن، ٹھیک ہے، یعنی عبارت کے حوالے سے یہ ہیڈنگ آئے گی. اس کے بعد آئے گا مصنف کا نام، سبق کا عنوان، یہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہوگا. پین کے ساتھ آپ لکھو گے کاہلی اور ساتھ ساتھ مصنف جو ہیں سر سید احمد خان. پھر بیٹا یہ ہمارے کچھ لفظ ہوں گے جن کے معنی ہم نے لکھنا ہوگا، جن کو ہم خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دے کر پھر لکھتے ہیں. خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے لکھے، اوپر ہیڈنگ دی، پھر الفاظ معنی لکھے. الفاظ آپ کے جو بھی جن کے اوپر خط لگا ہوگا، جیسے چستی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوگا پھرتی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لکھ دینا ہے. اس کے بعد جو ہے کاہلی، اس کا مطلب ہوگا سستی، ٹھیک ہے، دلی قوہ دل کی طاقت، دل کی قوت. اب جو ہے یہ آپ کے کچھ الفاظ ہوں گے جن کے اوپر خط لگا ہوگا، یعنی کہ آپ نے صرف ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں جن کے اوپر خط لگا ہوگا. وہ تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں اور دو بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کے مطابق نیچے لکھنا ہے. ان الفاظ کا ہماری جو ہے تشریح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری تشریح میں جیسے نثر پارے کی آپ تشریح کرتے تھے تو اس میں جو ہے ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے سلیس کرتے ہوئے ان کو لکھا کرتے تھے، لیکن نثر پارے کی تشریح میں ایسا کوئی طریقہ کار آپ نے نہیں استعمال کرنا. اب خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی ہو گئے. اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی تشریح کی. تشریح میں ہم پہلے مصنف کے حوالے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیٹا آپ کا پیج جو ہے تعارف والا، اس کو آپ نکالیں، کتاب کا صفحہ نمبر 14. اس میں آپ یہ دیکھیں لاسٹ والا جو پیراگراف ہے، آخری پیراگراف، اس کی پہلی لائن، سر سید ایک بہت بڑے جو مسلح اور موارے قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. یہ آپ نے اتنی لائن لکھنی ہے. اس کے بعد اس پیراگراف پہ آئیں جو آپ کی صفحہ نمبر 14 کا دوسرا پیراگراف ہے. اس میں یہ والی لائن آپ مارک کریں کہ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، ٹھیک ہے. یہ والی لائن ایک لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے کہ انہوں نے تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھے. سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھنے کے بعد پھر آپ لکھو گے کہ اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں، یا ہم پہلے تھوڑا سا سبق کے حوالے سے لکھ دیں گے کہ اس سبق میں انہوں نے کاہلی جو لفظ ہے اس کے اصل معنی کے بارے میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لائن لکھنے کے بعد پھر آپ اس پیراگراف پہ آؤ گے، اور اس پیراگراف کو واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی پیراگراف کے ارد گرد رہنا ہے. باقی جو سبق ہے اس کے ساتھ اس نثر پارے کی تشریح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا.
تو ہم اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کہ سر سید نے اس میں بیان کیا ہے یا اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ صرف ایک معنی پر مشتمل ہے، یعنی اس کی جو وضاحت ہے وہ انہوں نے اس میں یوں کی ہے کہ لوگوں کا سمجھنا یہ ہے یا لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اس لفظ کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، یعنی کہ جو شخص عملی طور پر کوئی کام نہیں کرتا یا محنت مزدوری نہیں کرتا یا اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، وہ ہر وقت فارغ بیٹھا رہتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں یہ تمام چیزیں جو سستی کرنا وہ کاہلی ہے۔ یعنی پہلے وہ لوگوں کے خیال کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس لفظ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے یا یہ خیال نہیں کرتے کہ اصل میں جو کاہلی ہے، سب سے بڑی کاہلی جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے کہ دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا، یعنی دل کی قوت کو ہی ہم اس طرف آمادہ نہ کریں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، یعنی ہمارا دل ہی کسی کام کرنے کو جب راضی نہیں ہوتا، نہیں مان رہا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں کاہلی ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سر سید احمد خان کا جو ہے خیال ہے، اس کے بارے میں آپ نے صرف اس پیراگراف کے حوالے سے اس میں لکھنا ہے۔ یہ بیٹا آپ کے پہلے نثر پارے کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے آپ لکھو گے، آپ نے اس کو شیٹ پہ جو ہے رف شیٹ پر پریکٹس کرنی ہے، اور پھر چیک کروانے کے بعد جو ہے آپ اپنے رجسٹر پر اس کو اتارو گے۔ یہ آپ کا پہلا پیراگراف تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو پیراگراف ہے وہ ہے محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ آپ کا جو دوسرا پیراگراف ہے اس کی تیسری لائن، یہاں سے یہ پیراگراف نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے شروع ہوگا کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ بسر اوقات ہوتا ہے زندگی گزارنا، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی ہوتا ہے پختہ عادت، دوسری عادت۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت یعنی ضرورت، وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی جانوروں والی عادتیں رکھتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کا پیراگراف ہے۔ دوسرے نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے پہلے اس کے جو ہے محنت مزدوری کرنے والے یہاں لکھ کر پھر ڈاٹ لگائیں گے، اس کے بعد آخری جو لفظ ہے حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یہ لکھ کر، یہ آپ نے جب بھی لکھنا ہے بیٹا یہ ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، کبھی بھی آپ نے 2 سے 3 لائنیں پیراگراف کو واضح کرنے کے لیے نہیں لکھنی۔ تو آپ نے یہ پیٹرن کے طور پر صرف یہ 4-5 لفظوں میں ایک لائن میں بیان کرنے کے بعد پھر آپ کا جو ہوگا لفظ آئے گا یا جو ہیڈنگ ہے وہ آئے گی مارکر کے ساتھ، جو آپ لکھو گے حوالہ متن، حوالہ متن ہوگا، اس کے نیچے لکھیں گے مصنف کا نام جو کہ ہے سر سید احمد خان، پھر سبق کا عنوان جو ہے کاہلی۔ اب جو ہم نے تیسری ہیڈنگ دینی ہے، چوتھی، وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے الفاظ معنی، یہ بیٹا الف والا جو معنی ہے وہ اس میں آپ لکھو گے۔ الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ یہ جتنے بھی لفظ ہیں جن کے اوپر خط لگا ہوگا، جیسے بسر اوقات ہو گیا، اس کے علاوہ کاہل ہو گیا، پھر طبیعت ثانی ہو گیا، حاجت ہو گیا، دلی قوہ ہو گیا، ان میں سے جو بھی لفظ ہوں گے جن کے اوپر خط لگا ہوگا آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے پیراگراف کی تشریح کی ہے تو اس میں ہم نے ان معنی کا کوئی واضح نہیں کیا پیراگراف میں، حالانکہ ہم علیحدہ سے اس کے معنی لکھ چکے تھے، لیکن ہمارے نثر پارے کی تشریح میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ لکھنے کے بعد پھر تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر اسی طرح سے سر سید کے حوالے سے جو میں نے لائنیں آپ کو بتائی ہیں آپ نے وہ والی لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لائن آخری پیراگراف کی، پھر جو دوسرا ہے پیراگراف اس کی پہلی، اور یہ والی لائن خود سے آپ نے لکھنی ہے کہ انہوں نے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھے۔
اور سر سید کا اسلوب نگارش سادہ سہل بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ یہاں تک ہمارے یہ 4 جو جملے ہیں یہ آپ نے ہر تشریح میں پہلے لازمی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہماری تشریح شروع ہوتی ہے کہ سر سید اس نثر پارے میں یا اس پیراگراف میں وہ بیان کرتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی اس میں وہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنی روزانہ کی بنیاد پر اپنی رزق کا یا روزی کا جو سامان مہیا کرتے ہیں یا اپنی ضرورت کا جو سامان مہیا کرتے ہیں یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ بہت کم سست ہوتے ہیں، یعنی جن کو ان کاموں کی عادت ہوتی ہے ان میں سستی اتنی ہی کم پائی جاتی ہے۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا، یعنی کہ ان کی زندگی کی ایک یہ بنا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں اور سخت سخت کاموں میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ ایک عادت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی ایک پختہ عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ کاہلی اختیار نہیں کر سکتے۔ لیکن جن لوگوں کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان سے، لیکن پھر وہ ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں کہ لیکن جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی جو دل کی طاقت ہے، دل کی قوت ہے، اس کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے سست اور بالکل جانوروں والی عادتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بیٹا آپ کا پیراگراف جو ہے اس کے نثر پارے کی تشریح جو تقریباً 10 جملوں پر مشتمل ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا جو پیراگراف ہے وہ ہے انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ یہاں سے پیراگراف شروع ہوگا اور بیکار نہ چھوڑے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تیسرے نثر پارے کی تشریح ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ انسان بھی مثل یہاں تک لکھ کر پھر ڈاٹ لگائیں گے، پھر بیکار نہ چھوڑے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تیسرا پیراگراف ہے۔ حوالہ متن، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، یہ لکھنے کے بعد پھر آپ اس پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح شروع کرو گے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوں گے، مسئلہ آ جاتا ہے مانند کی طرح، اس کے بعد جو ہے تحریک حرکت میں لانا کسی چیز کی حیوانی خصلت، جانوروں والی عادت، خوبی، اور مشغول یعنی مصروف، انسانی صفت انسانوں والی خوبی، اور لازم ضروری، اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ ان پر خط لگا ہوگا تو آپ نے ان کو ان کے معنی لکھنے کے بعد تشریح شروع کرنی ہے۔ پھر وہی سر سید کے حوالے سے 2 سے 3 جملے جو ہیں وہ آپ بیان کرو گے اور آپ کا پھر یہ پیراگراف شروع ہوگا کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح، دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہی ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، اور جب اس کے دل کی قوت جو ہے وہ حرکت کرنے میں سستی برتتی ہے اور اس کو کام میں نہیں لایا جاتا، یعنی جب وہ سوچتا ہی نہیں، اس کو اس چیز کی تگ و دو ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عارضی ضرورتوں کا منتظر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی قوت سست پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو کام میں نہیں لاتا، اور وہ اپنی حیوانی خصلت یعنی جو جانوروں والی عادت ہے اس میں پڑ جاتا ہے، اور اس ایسے کاموں میں جیسے آوارہ گردی یا ان چیزوں میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، اور دل سے وہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ وہ کسی سخت محنت میں یا جو سستی ہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر وہ انسانوں والی جو خوبیاں ہیں ان کو چھوڑ کر پورے کا پورا حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو سر سید ہیں وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندر کی جو طاقت ہے اس کو زندہ رکھے اور اس کوشش میں رہے کہ
اس کے جو دل کی طاقت ہے وہ کبھی بھی کاہلی میں نہ پڑے یا سستی میں نہ پڑے، اور اس کو کبھی بھی بیکار نہیں چھوڑے، کیونکہ جب وہ بیکار پڑی رہے گی تو پھر اس کے اندر کاہلی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جائے گی۔ یہ بیٹا 3 پیراگراف جو ہیں ان کی تشریح آج آپ نے کرنی ہے، اور اس کی پریکٹس ساتھ ساتھ کرنی ہے، کیونکہ یہ جو تشریح ہے یہ آپ جتنی زیادہ کریں گے اتنے ہی آپ کے جو ہے آسانی پیدا ہوگی کہ آپ پیپر میں بڑے آرام سے خود سے ہی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔